والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بے روز در بستان سرا ہم توتیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ قمریاں بھی ذوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا چار سو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تمام تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ جل و علا کے لیے، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حمد و صلات کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات میری اور آپ کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرا بولنا آپ احباب کا سننا اللہ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادر محترم قاری صاحب نے مجھے حکم دیا، ان کی حکم پر میں چلا آیا، اللہ ان کا بلانا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کے اندر ایک تاجر رہا کرتا تھا، بڑا امیر تھا، اللہ نے بہت عطا کیا تھا اسے، خود بھی کھایا کرتا، زمانے کو بھی کھلایا کرتا، اور انسان وہی اچھا ہے جو خود بھی کھائے اور زمانے کو بھی کھلائے۔ میں رہوں، میرا مال رہے، میری جاگیر رہے، نہ دنیا میں کوئی صدا رہا نہ کوئی صدا رہے گا، خدا کا نام ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے فرائین آئے، خاقان آئے، اور اہل ساسان گزرے ہیں زمانے میں، آج تاریخ زمانے ان کا تاریخ جو ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ اہل ساسان نے 3150 سال حکومت کی ہے ایران کے اوپر، 150 افراد ایک ہی گھر کے یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے ہیں، لیکن آج زمانے کو ان کا نام بھی یاد نہیں ہے، اور ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، کون کسی کو یاد رکھتا ہے۔ وہ کہا تھا کسی نے، زندہ لوگوں سے لوگ وفا نہیں کرتے، مرنے کے بعد دعا کون کرے گا؟ قبریں گر جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، نشان مٹ جاتے ہیں، تختیاں گر جاتی ہیں، قبرستان میں جانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، وقت نہیں ملتا جانے کا۔ میں اپنے اوپر غور کروں، میں کتنا قبرستان جایا کرتا ہوں، آپ غور کریں کتنے ہم قبرستان جایا کرتے ہیں۔ کبھی سال میں ایک بار چلے گئے، پھر یاد دہانی کے لیے کیا دیتے ہیں، یہ میرے دادا کی قبر ہے، یہ میرے پردادا کی قبر ہے، بس پھول چڑھائے، ایک رسم نبھائی اور آ گئے۔ اب تو پھول بھی مہنگے ہو گئے، مشتاق یوسفی نے کہا تھا نا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگا، پھول مہنگے ہو گئے قبر پرانی ہو گئی۔
لوگ نہیں ملتے جہاں کے اندر۔ تو انسان وہی اچھا ہے جو زندگی خود بھی جیے، دوسروں کو بھی جینے کا سلیقہ دے۔ کسی کی گردن پہ پاؤں رکھ کر جینا یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی یہ ہے کسی اور کو بھی بندہ زندگی دے دے، کوئی اور بھی تیرے ساتھ جینا شروع کر دے، کسی اور کے اندر بھی زندگی کی امنگ جاگے۔ تو وہ تاجر بھی بڑا امیر تھا، اللہ نے بڑا اسے عطا کیا تھا، لیکن زمانہ گزرتا رہا، گزرتے ہوئے زمانے نے اسے غریب کر دیا۔ غریب سے اتنا غریب ہوا کہ قرض دار ہو گیا۔ قرض دار ہو گیا تو شہر چھوڑ کے وہ چلا گیا کہ لوگ میرے گھر آئیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور مجھ سے اگر قرض مانگیں گے، ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو ان کے۔ وہ شہر چھوڑ کے چلا گیا، 2-4 ماہ شہر سے باہر رہا، پھر گھر کی یاد آئی، بچوں کی یاد آئی، پھر اس نے سوچا چلو ایک ملاقات تو بنتی ہے نا بچوں سے، ایک ملاقات تو ضروری ہے نا بچوں کے، تاکہ بچوں کو بھی خبر ہو جائے ان کا باپ زندہ ہے اور مجھے بھی پتہ لگ جائے کہ میرے گھر کے حالات کیا ہیں۔ وہ شخص جو تاجر تھا اپنے شہر میں داخل ہوا، شہر سے ہوتا ہوا اپنے بازار سے گزر رہا تھا وہ اپنے گھر جانے کے لیے۔ راستے میں اسے ایک قرض دار مل گیا۔ اس قرض دار نے اس تاجر کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا میرے پیسے دے ورنہ قاضی کے پاس تجھے لے کر جاؤں گا۔ وہ غریب تاجر کہتا ہے پیسے تو میرے پاس نہیں ہے، چل قاضی کے پاس ہی چلتے ہیں۔ وہ قاضی کے پاس لے کے آ گیا۔ قاضی نے پوچھا ہاں بھی پیسے ہیں، یا تو پیسے ادا کرنے پڑیں گے یا پھر جیل جانا پڑے گا۔ تو وہ غریب تاجر کہنے لگا کہ حضور نہ پیسے ہیں اور مجھے ایک رات کی مہلت دے دیجیے، ایک رات میں اپنے گھر رہنا چاہتا ہوں، کل میں آ جاؤں گا، چاہے مجھے جیل بھیج دینا۔ وہ غریب تاجر نے جب یہ بات کی تو قاضی کہنے لگا ضامن ہے تیرے پاس کوئی؟ اس نے کہا میرا ضامن کوئی نہیں ہے۔ غریب آدمی کو کون پوچھتا ہے؟ اگر الیکشن جیت جاؤ نا تو ہار ڈالنے کے لیے سارے ہی آتے ہیں، سیلفی بھی آ کر لیتے ہیں اور یاد کراتے ہیں ہم نے بڑے ووٹ ڈالے تھے۔ جب کوئی ہارا ہوا ہو آئے، کوئی گھر پوچھنے بھی نہیں آتا اس کے لیے۔ گرتی ہوئی دیوار کو سہارا کون دے گا؟ کسی کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا؟ یہ غریب جو بیچارہ رو رہا ہے، دوائیوں کو ترس رہا ہے، اس کے گھر میں ہے ہی کوئی نہیں ہے جو دوائی لے کر کے آئے۔ وہ غریب آدمی جو نانو شبینہ کو ترس رہا ہے، صبح نکلتا ہے ٹیفن لے کر، شام کو پھر خالی ہاتھ چلا آتا ہے۔ وہ رکشہ ڈرائیور بیچارہ سارا دن پھرتا ہے، چند سواری اسے ملتی ہے، وہ آ کر کہتا ہے حضور میرے پاس ایک رکشے والا ہے، کہ سارا دن کام کیا میں نے، پٹرول مہنگا ہو گیا، سواری بیٹھتی کوئی نہیں ہے، جو بیٹھ جائے تو کرایہ زیادہ نہیں دیتی، وہی 20 روپے کرایہ دیتی ہے، صبح سے لے کر شام تک 400 میں نے کمائے ہیں، قاری صاحب میں گھر کیا لے کر کے جاؤں گا، بچوں کی فیس بھی ادا کرنی ہوتی ہے، کوئی بیمار بھی گھر میں ہو جاتا ہے، آٹا مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ غریب آدمی کا سہارا بننا چاہیے، غریب کی غربت کو دور کرنا چاہیے، اور غریب کی غربت ایسے دور نہیں ہوگی ہم کسی کو خیرات دے دیں، یہ نہیں ہے، ہم کسی کو زکوٰۃ دے دیں، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ ہم کسی کو خیرات دیں گے، وہ روٹی تو کھائے گا لیکن اسے اسٹینڈ نہیں ملے گا۔ اگر اسٹینڈ کرنا ہے تو اسے کچھ دینا ایسا پڑے گا تاکہ ہمارے برابر کھڑا ہو جائے وہ آ کر۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت ابو دحیہ انصاری، یہ 4 ہیں صحابی اور چاروں آپس میں یار ہیں۔ ایک دن یہ سفر پہ چل پڑے، واپس آ رہے تھے سفر سے، راستے میں بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہوئی تو ایک گھر میں چلے گئے یہ، وہاں ایک غریب آدمی تھا، اس نے جو ہے نا مہمانی کے لیے ایک بکری ذبح کر دی، بکری ذبح ہو گئی، کھانا کھا لیا، رات گزر گئی، صبح ہوئی تو یہ چاروں یار جب جانے لگے نا تو اس سے کہنے لگے ہمارے پاس اب تو دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی تمہیں ضرورت پڑ جائے تو مدینے میں چلے آنا، آ کر ہمارا پتہ پوچھنا، ہم سے جو بن پڑے گا تجھے ہم دیں گے۔ زمانہ گزرا، 2-4 سال گزر گئے، بندہ ٹھیک تھا، حالات ٹھیک تھے، چلتا رہا کام۔ اچانک وہ غریب ہو گیا۔ اس کی بیگم نے اس سے کہا وہ 4 جو یار آئے تھے جنہوں نے کہا کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو مدینے میں چلے آنا، اپنے یاروں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟
وہ شخص کہنے لگا مجھے نام بھول گیا ان کا، نام جانے کیا تھا، مجھے نام بھول گیا۔ تو اس کی بیگم کہتی ہے مدینے میں جا تو صحیح، جب مدینے کی گلی میں داخل ہوگا خوشبو خود بتائے گی کدھر کے آنے والے تھے وہ شخص چل پڑا، وہ مدینہ شہر کے اندر داخل ہوا۔ ایک بچہ اسے مل گیا بازار کے اندر، گلی کے اندر۔ تو بچے سے کہا کہ یار میں نے جو ہے نا وہ ایک گھرانہ ہے جو سخی کا گھرانہ ہے، اس گھرانے پہ میں نے جانا ہے کوئی عطا پتہ؟ بچے نے ہاتھ پکڑا اور جا کر امام حسن کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور اشارہ کر کے کہتا ہے ان کا نانا بھی سخی ہے، ان کا گھرانہ بھی سخی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے پہچان لیا، کہا کیسے آنا ہو؟ کہا غریب ہو گیا ہوں۔ آپ نے اسے اونٹ دے دیے، وہ عبداللہ بن جعفر کے پاس گیا، آپ نے ان کو کپڑے وغیرہ دے دیے، کچھ پیسے دے دیے۔ حضرت امام حسین کے پاس گیا، آپ نے بھی سونے کے شرفیاں اٹھا کے دے دی۔ حضرت امام جو ہے نا وہ دہیہ انصاری کے پاس گئے، صحابی کے پاس، انہوں نے بھی اپنی جو پیسات میں تھا دے دیا۔ جب گھر آیا نا، اب گھر آ کر اس نے لنگر چلانا شروع کر دیا، غریب ہو گیا تھا، ایک رات میں امیر ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک رات کے اندر تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ شخص مسکرا کر کہتا ہے کسی سخی نے مجھ کو بھی سخی کر دیا ہے۔ اسٹینڈ دیں کسی کو، غریب تب تک غریب رہے گا جب تک اسے خیرات ملتی رہے گی۔ جب اس کا ہاتھ پکڑیں گے نا، اس کا کاروبار بن جائے، اس کو کوئی نوکری مل جائے، اس کا کوئی دکان چل جائے، اس کو کچھ چیز لے کر دے تاکہ وہ کام کرے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے ہو۔ تو غربت جو ہے نا انسان کو بتاتی ہے کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ امیر ہی ہو نا سارے ملنے آتے ہیں، انسان غریب ہو جائے تو کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اپنے بھی دروازے بند کر لیتے ہیں۔ وہ شخص ضامن ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا، چاہوں گا کہ جا کے ضامن تلاش کروں گا، ایک ایک کے دروازے پر جاتا ہے، اپنوں نے بھی دروازے بند کر لیے، غیروں نے بھی دروازے بند کر لیے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نفرتوں کے تیر کھا کے دوستوں کے شہر میں ہم نے کس کس کو پکارا، یہ کہانی پھر صحیح۔ دروازے کھٹکھٹاتا رہا، وہ کوئی بھی نہیں آیا اس کے باہر ملنے کے لیے۔ غریب ہو جائے تو کوئی پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ وہ شخص روتا ہوا واپس آیا اور قاضی سے آ کر کہتا حضور ضامن میں نے ڈھونڈا ہے، مجھے ملا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک رات کی مجھے اجازت دیجیے، اپنے گھر جانا چاہتا ہوں میں۔ تو قاضی کہتا ہے ضامن دے گا تو تیری جان چھٹے گی۔ تو وہ شخص رو کر کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا میرا کوئی ضامن نہیں ہے، میں یہ ضامن بنا کے جا رہا ہوں، اگر قبول ہو تو مجھے ایک رات کی مہلت دے دو۔ قاضی نے کہا چلو ہمیں تیرا یہ ضامن قبول ہے۔ وہ گھر آ گیا، اپنے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے ملا۔ گھر والے نے پوچھا کیسے آنا ہوا، اس نے ساری کہانی سنا دی۔ شہر چھوڑ گیا تھا، دل نہ لگا، گھر کے بغیر تو واپس لوٹ آیا ہوں میں، اور راستے میں ایک قرض دار مل گیا تھا، قاضی کے پاس گیا ہوں، اس نے ضامن مانگا تھا، میں ضامن اللہ اور اس کے رسول کو بنا کے آیا ہوں۔ اس کی بیگم کہتی ہے پھر پرواہ کس چیز کی کرنی ہے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، ضمانت دے آئے ہو نا، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ رات ساری رات بچے سو گئے، بیگم بھی سو گئی، وہ ساری رات جاگتا رہا کہ صبح جیل ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنا عرصہ مجھے جیل رہنا پڑے گا۔ اچانک اس کا سر جو ہے نا چارپائی سے لگا اور اسے نیند آ گئی۔ نیند کے جب وادی میں وہ گیا، اسے نیند کی وادی میں مدینے والے کا دیدار نصیب ہو گیا۔ سرکار نے اس سے پوچھا اے میرے بندے پریشان کیوں ہے، میرے غلام پریشان کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ قرض دینا ہے، غریب ہو گیا ہوں، کوئی ضامن نہیں ملتا تھا، آپ کو ضامن بنایا تھا، اب کوئی دینے والا سہارا بھی کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کو ضامن بنا کے آیا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب صبح تیری آنکھ کھلے نا تو یہ ایک شہر کا جو وزیر ہے اس کے دروازے پر چلے جانا اور اس سے جا کر کہنا کہ سرکار میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے کہہ گئے ہیں کہ تم اس کا قرض ادا کرو گے 500 درہم کا۔ تو وہ جو شخص خواب دے رہا تھا غریب تاجر، وہ کہنے لگے عرض کی یا رسول اللہ وہ جب قاضی کے پاس میں جاؤں گا، قاضی مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی نشانی کیا ہے کہ تم نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے، تو سرکار نے فرمایا اسے کہہ دینا تم ہر روز سونے سے پہلے میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو،
رات تم نے درود پاک پڑھے تھے لیکن تمہیں شک تھا کہ 1000 مکمل ہوئے کہ نہیں ہوئے، جا کر اس وزیر سے کہہ دینا تمہاری پہلے بھی تعداد مکمل ہے، تمہاری یہ بھی تعداد مکمل ہو گئی ہے۔ کہ وہ نشانی لے کر گیا، صبح ہوئی، آنکھ کھلی، وزیر کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، وزیر باہر آیا۔ وزیر نے پوچھا ہاں بھی کیسے آنا ہوا؟ وہ کہنے لگا جی خود نہیں آیا، مدینے والے کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ وزیر نے کہا کیا پیغام ہے؟ کہا حضور خواب میں میرے تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرا قرض 500 درہم کا ادا کرو گے۔ وہ شخص کہنے لگا نشانی؟ کہنے لگا نشانی یہی ہے، رات تم نے 1000 درود پاک پڑھا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے کہ کم تھا کہ زیادہ تھا؟ تو سرکار نے فرمایا تمہارا پہلے بھی مکمل تھا، تمہارا یہ بھی مکمل ہو گیا ہے، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب وزیر نے سنا نا، دوڑتے ہوئے اندر گیا، 500 درہم لا کر اس کے سامنے رکھ دیا، کہا یہ قرض ہے تیرا ادا ہو جائے گا۔ 500 درہم اس کے بچوں کے لیے دیے، 500 درہم اس کے گھر کے کپڑے کے لیے، کھانے کے لیے دیے، اور 500 درہم اس کو کاروبار کے لیے دیے، اور رو کر کہتا ہے یار کبھی اگر خواب میں پھر سرکار آئے نا، کہہ دینا یا رسول اللہ ہم تیرے بھی غلام ہیں، تیرے غلاموں کے بھی غلام ہیں، کبھی آ جائیں خواب کے اندر۔ وہ قاضی بھی، وہ جو وزیر رو رہا تھا، روتے روتے دونوں پہنچے قاضی کے پاس، وہ بندہ بھی رو رہا ہے، قاضی بھی رو رہا ہے، وہ وزیر بھی رو رہا ہے۔ جب دونوں پہنچے نا قاضی کی بارگاہ میں، قاضی پوچھتا ہے کہ رونے کی کون سی بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ رات خواب کے اندر اس نے سرکار کو دیکھا تھا، سرکار نے پیغام میرے لیے دیا تھا۔ قاضی نے جب یہ سنا نا کہ سرکار کو اس نے خواب میں دیکھا ہے، وہ کرسی سے نیچے اتر آیا اور 500 درہم اپنی جیب سے نکال کر کہتا ہے یار یہ 500 درہم میرا بھی نذرانہ قبول کر لے، میرے بھی قبول کر لے، اللہ تیری آنکھیں سلامت رکھے، تو نے سرکار کو دیکھا ہے۔ تو وہ جب یہ 500 درہم وہاں سے بھی لے لیے، اتنے میں وہ بھی آ گیا جس کا قرض دینا تھا 500 درہم۔ اس نے جب آ کے دیکھا قاضی بھی رو رہا ہے، وزیر بھی رو رہا ہے، وہ بندہ بھی رو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یارو مجھے تو بتاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ مل کے رہوں گا، تاکہ مجھے پتہ لگے نا کہ غم کون سا ہے، خوشی کون سی ہے، غم کے آنسو ہیں کہ خوشی کے آنسو ہے۔ تو وہ وزیر رو کر کہتا ہے یہ جو ہے نا جس نے تمہارا قرض ادا کرنا ہے، اس نے رات سرور عالم کو خواب کے اندر دیکھا تھا، سرکار نے حکم دیا تھا مجھے قرض اتارنے کا، میں نے قرض اس کا اتار دیا ہے، یہ پیسے تمہارے ہیں تم قبول کر لو۔ تو وہ جو جس نے پیسے لینے تھے نا، اس نے پیسے درہم سامنے رکھ کر کہا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا یار مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے قرض مانگا ہے، مجھے کیا پتہ تمہارے تعلقات سرکار سے اتنے اچھے ہو گئے ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا میں کیوں مانگتا تم سے۔ تو میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی میں سبق ملتا ہے ہمیں، کبھی کوئی پریشانی آئے، غم آئے، غیروں کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان مصلی بچھا لے اور سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھے، پھر دیکھے زندگی کا رخ بدلتا کیسے ہے، زندگی سنورتی کیسے ہے، زندگی کو عروج کیسے ملتا ہے، غم کیسے دور ہوتا ہے، پریشانی کیسے ٹل جاتی ہے۔ آج گھر گھر میں پریشانی ہے، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے۔ آخر کیا ہوا، کیوں پریشانی آ گئی ہمیں؟ یہ اسلام تو سرکار سے چلا تھا، سرکار آئے اندھیرے دور ہو گئے تھے، سرکار آئے تو ظلمتیں چھٹ گئی تھی، سرکار آئے تو انوار برسنے لگے تھے، سرکار آئے تو دلوں کی زندگیاں آباد ہونے لگی تھی، سرکار آئے تو بے قراروں کو قرار ملنے لگا تھا، سرکار آئے تو لوگوں کو سکون کی زندگی میسر آ گئی تھی، ماں کو ماں کا پیار ملنے لگے تھا، باپ کو باپ کا احترام ملنے لگا تھا، بیٹی کو بیٹی کا پیار ملنے لگا تھا۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جانے کس نے حضور کے لیے دعا کی ہوگی 500 سال کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، سرکار جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، نہ جانے کس ماں نے محبت سے پکارا ہوگا، نہ جانے کس بیٹی نے درد سے پکارا ہوگا، نہ جانے کس باپ نے کہا ہوگا آ جائے کوئی ہمیں بھی عزت کی چادر دینے والا، آ جائے کوئی ہمیں بھی عزت کا پہناوا دینے والا۔ اور حضور نے عزت کی چادر بیٹی کو بھی عطا فرمائی ہے، ماں کو بھی جو ہے نا عطا فرمائی ہے، ماں کو اس مسند پہ بٹھا دیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کا چہرہ دیکھو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس کا چہرہ دیکھو تو حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں کا احترام بھی دیا اور بیٹی کا احترام بھی دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت ہے جس کا عدی بن حاتم ایک شخص ہے، اس کی بہن جو ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ عدی بن حاتم یہ سرکار کا بہت بڑا دشمن تھا،
مکے کا رہنے والا تھا، حاتم طائی کا یہ بیٹا تھا، عدی بن حاتم، حاتم طائی کا یہ بیٹا تھا۔ عدی بن حاتم نے سرکار کو بڑا ستایا۔ جب سرکار نے مکہ فتح کر لیا نا تو عدی بن حاتم مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جب شہر چھوڑ کے بھاگا نا، سمندر کے کنارے پہنچا، کشتی میں سوار ہونے لگا۔ کشتی والوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا مکے میں وہی آ گیا ہے جس کو میں برا کہا کرتا تھا، اس لیے شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کشتی والے کہتے ہیں تو جہاں بھی جائے گا مدینے والے کے چرچے وہی پائے گا، گلی گلی میں مدینے والے کا نام ہے، کہاں بھاگ کر جائے گا؟ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کسی طرح جا کر تم مل لو، ان سے مل لو، اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو گئی تو ہو سکتا ہے تمہاری معافی ہو جائے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں فجر کی نماز سے پہلے کعبے کے اندر کعبے کے خلاف میں چھپ کر بیٹھ گیا کہ سرکار آئیں گے تو معافی مانگ لوں گا۔ میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، سرکار نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سرکار بیٹھ گئے۔ میں نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ اگر عدی بن حاتم آپ کے دربار میں آ جائے معافی ہو جائے گی؟ سرکار نے مسکرا کر کہا عدی آ گئے ہو، ہم نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے یار، آگے تو معافی بھی ہو گئی ہے۔ عدی بن حاتم کی بہن آئی تھی اس زمانے میں جب عدی بن حاتم مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا۔ عدی بن حاتم کی بہن جب آئی نا، نہ اس کے سر پہ دوپٹہ تھا نہ پاؤں میں جوتی تھی، وہ دربار رسالت میں آ کر رو کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرا ابا بڑا امیر تھا، میرے ابے کے گھر کے 40 دروازے تھے، بڑا سخی آدمی تھا، اس کی سخاوت کی مثالیں ملتی ہے، میرا بھائی مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، آج یہ عالم ہے کہ میرے سر پر چادر دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جب سرکار نے اس کو چادر کے بغیر دیکھا، اس کا رونا دیکھا، سرکار نے حضرت عمر کو چادر دی اپنی اور کہا عمر اس کے جو ہے نا سر کو اوپر جا کر ڈال دو۔ حضرت عمر نے چادر ڈال دی اور پھر سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، اسے چادر دے دی آپ نے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مومن کی ہو، عزت کی نگاہ سب کے لیے حضور نے پیدا فرما دی۔ احترام سے دیکھنا، آج تو رشتے بدل گیا ہے نا، اپنی بیٹی بیٹی رہ گئی ہے صرف یار، پہلے گاؤں کی بیٹی بیٹی ہوا کرتی تھی، اب تو اپنی بیٹی کا، محلے کی بیٹی جو ہے نا وہ اس کی عزت جو ہے نا حفاظت میں نہیں رہتی، گھر سے نکلتی ہے بیچاری پریشان ہوتی ہے، نہ جانے گلی کو نکڑ پہ کون مل جائے گا، بیچاری اسکول پڑھنے جاتی ہے، نہ جانے گیٹ پہ کون مل جائے گا، بیچاری رکشے پہ بیٹھ گئی ہے، نہ جانے کون موٹر سائیکل لے کے پیچھے پیچھے چل پڑے گا، نمبر موبائل فون لے لے تو پریشان ہوتی ہے بیچاری، نہ جانے کون نمبر میرا چیک کر لے گا، کون میرا نمبر جو ہے نا ہائی جیک کر لے گا اور پھر جو ہے نا پریشان کیا کرے گا، کون میری جو ہے نا کوئی تصویر نہ لے لے میری، کوئی مجھے پریشان نہ کر دے۔ آج تو پریشان ہو گیا، سرکار نے تو عزت کی نگاہ سے سب کو نوازا ہے، سرکار نے عزت دی ہے سب کو، اور عزت ہی سے سرکار نے سب کو جو ہے نا وقار عطا فرمایا ہے۔ آج ہم جو دور ہو گئے ہیں، تقاضا ہے عید میلاد النبی کا دور حاضر میں، جو اسلام چلا تھا نا 1400 سال پہلے، اس کے رسم و رواج آج مٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اقبال نے بھی یہ دکھ رویا ہے، وہ کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وہ کہتا ہے کہ آج واعظ قوم بھی وہ نہیں رہا، آج واعظ قوم کے اندر بھی وہ چیز نہ رہی، وہ بھی آتا ممبر پر تقریر کر کے چلا جاتا ہے، نہ اس کے لفظوں میں وہ مٹھاس رہی، نہ لہجے کے اندر وہ حلاوت رہی، نہ لفظوں کے اندر وہ اس کے چاشنی رہی، نہ لفظوں کے اندر وہ اس کے اثر رہا۔ یہ اثر تقریر کا کہاں چلا گیا؟ جگہ جگہ مسجدیں بن گئی ہیں، جگہ جگہ ممبر بن گئے ہیں، آخر ہوا کیا ہے؟ گھر گھر میں حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں لیکن عمل کا جذبہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں ہم زمانہ رسالت سے جیسے جیسے دور ہوتے جا رہے ہیں، حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں زندگی پھر سے وہیں چلی جائے، زندگی وہیں چلی جائے جہاں سے رشتہ ٹوٹا تھا ہمارا، زندگی وہیں جا کر جڑ جائے جہاں سے یہ ٹوٹ گئی، تو آ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، آؤ سب مل کر فریاد کرتے یا رسول اللہ امت پہ آپ کی جب وقت پڑ گیا ہے، آج امت بڑی بے حالی کے اندر ہے، آج امت بڑی پریشان ہو گئی ہے اور بڑی دل دوز کیفیت کے اندر آپ کو پکارتی ہے، یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے ہمارے اوپر، ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں، دین تو ہمارے تک پہنچا ہے لیکن ہم نے ہی دروازے بند کر رکھے ہیں، دین تو ہمارے تک پہنچا ہے لیکن ہم نے ہی دلوں کو بند کر رکھا ہے، دین تو ہمارے تک آ گیا ہے لیکن ہم نے ہی کانوں کو بند کر دیا ہے، یا رسول اللہ جگہ جگہ مسجدیں بن گئی ہیں۔ اقبال کہتا ہے مسجد مرثیہ خواہ ہے وہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب انصاف حجازی نہ رہے، رسم اعضا رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج لوگ رہ گئے ہیں، باتیں رہ گئی ہیں، کتابیں رہ گئی ہیں اور ٹی وی رہ گیا اور کیمرہ رہ گیا، ہر بندہ کتاب کھول کے بیٹھا ہے، میرے سے آ کے مسئلہ پوچھو میں بہت بڑا عالم دین ہوں، عالم خود کو عالم کہے، امام غزالی فرماتے ہیں من قال انا عالم، جو یہ
کہتا ہے کہ میں عالم ہوں فہوا جاہل ہوں، سرکار فرماتا ہے بندہ وہی جاہل ہے جو خود کو عالم کہے، وہی جاہل ہوتا ہے۔ علم تو روح پوشی سکھاتا ہے، علم تو تنہائی سکھاتا ہے، علم تو چپ رہنا سکھاتا ہے، علم تو بندے کو عمل سکھاتا ہے، علم تو لوگوں سے الگ کر دیتا ہے، علم تو تنہائی انسان کو میسر کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یارو میرے ساتھ گپ شپ نہ کرو، مجھے کتاب تو پڑھ لینے دو۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو بیٹھ کر مسائل دیکھا کرتے، رات کو سوتے نہیں تھے۔ کسی نے کہا حضور ساری رات جاگتے، سو بھی جایا کرو۔ آپ فرماتے ہیں لوگ سوتے ہیں اس وجہ سے، ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا امام محمد سے پوچھیں گے، اگر میں سو گیا تو میں جا کر کس سے پوچھوں گا؟ عالم کا تو یہ مقام ہونا چاہیے کہ وہ پڑھے، بیٹھ کے مطالعہ کرے، سمجھے اور لوگوں تک علم کی بات پہنچائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عید میلاد النبی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں۔ یہ جھنڈے لگانا بہت اچھی بات ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جھنڈے لگائیں، محفلیں سجائیں، دیگیں بنائیں، آپ لائٹیں لگائیں، جلوس نکالیں، یہ میلاد کا ظاہری حصہ ہے۔ باطنی حصہ کیا ہے؟ کبھی کوئی جھاڑو لے کے دل کے نگر میں بھی آؤ نا یار، یہ دل بھی بڑا میلا ہو گیا ہے، اس دل کو بھی صاف کیجئے۔ یہ دل بڑا میلا ہو گیا ہے، یہ دل جو ہے نا میلا ہو چکا ہے، اس دل کو بھی کبھی صاف کرنا ہے۔ یہ دل بڑا پریشان ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھیں نا آپ، جو ہے نا دل کی کیفیت کا بھی ذرا غور کیجئے۔ یہ شوق اسے کیوں نہیں آتا، یہ تلاوت سے خالی کیوں ہو گیا ہے؟ تو نے گھر میں کمکمے لگائے ہیں، کوئی دیپ محبت کا دل میں بھی جلانا، کوئی دیپ یہاں بھی لگاؤ نا آ کر۔ جھنڈے آپ نے باہر لگائے ہیں، کوئی محبت کا علم اس دل کی سرزمین پہ بھی لگاؤ نا، کبھی آؤ نا، کبھی ماں کو بھی ذرا محبت سے دیکھو اور سرکار کو راضی کرو۔ یاد رکھو میلاد کا حکم سرکار نے نہیں دیا ہمیں میلاد کرو، ہم خود سرکار کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے، لیکن سرکار کی خوشی کس چیز میں ہے؟ سرکار نے جس کا حکم دیا وہ کام کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی اس بات سے ہوگی میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو اور داڑھی آ جائے۔ سرکار کی خوشی اس بات میں ہے نا یار، یہ تو خوشی نہیں میں دیکھ پکا دوں، خوشی اس بات کی بھی نہیں، ظاہری سبب ہے۔ اصل کیا ہے کہ سرکار کی مانو۔ سرکار نے فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھانی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا نماز پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ساری رات محفلیں سجاؤ، صبح نماز ہی کوئی نہ پڑھو، سرکار راضی ہوں گے؟ میں سارا دن جلوس نکالوں، رات کو نمازیں نہ پڑھوں، سرکار راضی ہوں گے؟ اچھا میں بتاؤں، میں قبر میں اتر جاؤں، میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، سرکار مجھے پہچان لیں گے؟ سرکار کہیں گے خود بتائیں آپ۔ اور جس کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے داڑھی چہرے پہ رکھنی چاہیے۔ مرزا شفیع قطائی، مرزا قتیل شفائی، ایک بہت بڑا شاعر ہے، آپ نے بھی نام اس کا سنا ہوگا، اس کے کتابوں کے اندر آتا ہے۔ یہ بہت بڑا شاعر ہے، فارسی کا بہت بڑا شاعر رہا ہے۔ اس نے غزل لکھی ایک فارسی کے اندر، وہ چلتے چلتے پہنچی ایران کے اندر۔ ایران میں ایک شخص نے پڑھی، اس نے کہا یار بڑا اچھا آدمی ہے، صوفی آدمی لگتا ہے، جا کے ملاقات ہونی چاہیے۔ وہ آیا، چلتے چلتے ہندوستان میں پہنچا۔ ہندوستان میں اس نے پتہ پوچھا، کسی نے بتایا وہ تو حمام میں بیٹھا ہے اس وقت، بال کٹوا رہا ہے۔ وہ جو ایران سے آدمی آیا تھا نا، آیا، آ کر دیکھا کہ وہ حمام کے اندر بیٹھا ہے اور داڑھی کٹوا رہا ہے اپنی۔ تو وہ ایرانی آدمی کہتا ہے یار میں غزل پڑھ کے آیا تھا، تو کوئی صوفی آدمی ہوگا لیکن تم تو داڑھی کٹوا رہے ہو۔ تو مرزا قتیل شفائی کہنے لگا اپنا ہی چہرہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا۔ شاعر تھا نا، بڑی بات کہہ دی اس نے۔ تو وہ جو شخص تھا نا ایران کا، وہ کہنے لگا تو داڑھی کٹوا رہا ہے اور تو یہ کہتا ہے کسی کا دل نہیں چھیل رہا، جب یہ داڑھی کٹ کے نالی میں جاتی ہوگی بتا مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ مرزا قتیل شفائی نے جب یہ بات سنی نا، وہ کرسی سے نیچے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ اس نے پھر ایک غزل لکھی ہے فارسی کے اندر، جس کا پہلا شعر یہ ہے تعال اللہ چشمم باز کر دی، مرامہ جانے جا ہمراز کر دی۔ یار تو نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی ہیں، ایک لمحے کے اندر یار کی چوکھٹ پہ لے آیا ہے مجھے۔ یہ ہے اصل میلاد جو زندگی بدل دے آپ کی۔ میلاد کا تقاضا بھی یہی بنتا ہے۔ اصل میلاد یہ ہے میرا دل وسیع ہو جائے، میں نے اگر بہن کا حصہ کھایا ہو، میرا دل کہے یار میں نے بہن کو دینا ہے حصہ، میں نے قبر میں اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے، میں نے اللہ کو جواب، رب مجھ سے پوچھے گا ایک بالشت بھی کسی نے کسی کا حصہ دبایا، سرکار فرماتے ہیں 7 توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے میدان میں۔ اپنی بہنوں کو حصہ دیں،
میلاد کی اصل یہ ہے ماں باپ کا احترام کریں، میلاد کی اصل یہ ہے نمازیں کبھی چھوڑی ہیں کبھی پڑھی ہیں، مکمل نمازی بن جائیں، میلاد کی اصل یہ ہے آپ جو ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں، جماعت پوری ہو جائے آپ کی، میلاد کی اصل یہ ہے زندگی میں درود پاک کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، میلاد کی محفل میں آ کے تہیہ کر لیں، زندگی جب تک وفا کرے گی روزانہ رات کو سوتے ہوئے 300 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا سرکار کی ذات پر، میلاد کی اصل یہ ہے زندگی بدل جائے انسان کی، جس سے زندگی نہ بدلے آپ کو جانے کے بعد میرے لفظ بھی یہی رہ جائیں گے، آپ کے خیالات بھی یہی رہ جائیں گے اور میں بھی چلا جاؤں گا اور آپ نے بھی چلے جانا محفل سے اٹھ کے، اثر یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد عمل کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جائے، اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر شوق اور محبت پیدا ہو جائے، اور یہ شوق تو صحابہ کے اندر بھی رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بڑا شوق ہے خدا سے ملنے کا، جس کے لیے ہم نے عبادت کی ہے، جس کو ہم سجدے کرتے ہیں، جس کے قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم پوجا کرتے ہیں، کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے، جی یہ چاہتا ہے کبھی تو اسے دیکھیں نا ہم، جی ہے شوق تھا، ہم نماز پڑھتے ہیں خالی خالی سی رہ جاتی ہے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن خالی خالی سی ہے، جی یہ چاہتا ہے کبھی تو اسے دیکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن خالی خالی سا رہتا ہے، جی یہ چاہتا ہے کبھی تو اسے دیکھیں۔ آج نماز ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کبھی ذوق آیا، کبھی ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں، ایک دفعہ نا امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، نماز میں نا بھول گئے، 4 رکعتوں والی نماز تھی، بھول گئے نماز کے اندر، 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، کچھ کہنے لگے کہ 4 ہیں، کچھ کہنے لگے کہ 3 ہیں، امام صاحب بھی شک میں آگے پتہ نہیں 3 ہے پتہ نہیں 4 ہیں، ایک بندہ نا بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امام صاحب پکی بات ہے 3 ہوئی ہیں، پکی بات ہے۔ تو امام صاحب نے اس سے پوچھا یار پکی بات کیسے ہے، ہر بندے کو شک ہے، تمہیں کیسے یقین ہو گیا کہ 3 ہی رکعتیں ہوئی ہیں؟ میں کہنے لگا حضور میری 4 دکانیں ہیں، جب پہلی رکعت پڑھتا ہوں پہلی دکان کا حساب کرتا ہوں، دوسری پڑھتا ہوں تو دوسری کا حساب کرتا ہوں، تیسری پڑھتا ہوں تو تیسری کا حساب کرتا ہوں، چوتھی ابھی رہ گئی تھی میں سمجھ گیا چوتھی رکعت ابھی باقی ہے میری، اگر چوتھی کا حساب کر لیتا سمجھ میں آ جاتا 4 رکعتیں نماز ہو گئی ہے۔ تو شوق عبادت صحابہ کے پاس بھی تھا، انہوں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے نا پھر تمنا، اقبال نے بھی کہا تھا، اور اقبال کہتا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، اقبال نے بھی عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اور انسان کے دل میں تمنا ہونی بھی چاہیے، کبھی تو وہ جو پردہ پوش ہے کبھی تو بے پردہ ہو کر سامنے آئے، ہم بھی تو کبھی دیکھیں نا۔ کہنے لگے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی یہ چاہتا ہے اسے دیکھیں، سرکار کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی گئی، اس سے پہلے کہ سرکار جواب دیتے آیت قرآن کی نازل ہوئی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب جب میرے بندے میرا پتہ پوچھتے پوچھتے تیری گلی میں آ جائیں، پتہ میرا پوچھتے ہیں آتے تیری گلی میں ہیں، جب وہ تیری گلی میں آ جائیں ان سے کہہ دینا میرے تک آ گئے تمہیں خدا مل گیا ہے، فَإِنِّي قَرِيب، میں دور نہیں ہوں تمہارے قریب ہوں۔ حضور فرماتا ہے انا مرآۃ اللہ، میں اللہ کا آئینہ ہوں، جو میرے اندر دیکھتا ہے اسے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غالباً 23ویں جلد کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا، صحابہ کے درمیان سرکار موجود ہیں، ابو جہل آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا برا چہرہ میری آنکھ نے دیکھا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سرکار نے فرمایا صدقتا، ابو جہل تو نے بھی سچ کہا ہے۔ اتنے میں صدیق اکبر آ گئے، عاشق اکبر، محبتوں والے، عشق والے، نگاہ محبت رکھنے والے، انہوں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ جیسا حسین چہرہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ سرکار نے فرمایا صدقتا ابا بکر، یا ابا بکر تو نے بھی سچ کہا ہے یار، تو بھی سچا ہے۔ اب جو پہلے سے صحابہ موجود تھے ان کے دل کے اندر تجسس پیدا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ بندے دو، سوال دو، باتیں دو، جواب ایک، ہم نہ سمجھے تیری باتوں کا تقاضا کیا ہے، آپ سمجھائیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کی۔ سرکار نے فرمایا انا مرآۃ اللہ، میں اللہ کا آئینہ ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل کے اندر گند تھا اسے گند نظر آیا، ابو بکر کے اندر اجالے تھے اسے اجالا نظر آیا۔ میں تو آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے،
میں تو آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے ہو ناپسند وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ ہم تو چہروں کے داغ دکھائیں گے، سرکار اللہ کے آئینہ ہے، جو سرکار کو دیکھتا ہے اسے نظر آتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ ہماری شارق سے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے، لیکن نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ وہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے پر دکھائی نہ دے۔ خدا احساس کا نام ہے، سامنے بھی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ امام راضی فرماتے ہیں ہے قریب، شہرک سے بھی زیادہ ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ فرماتے ہیں مثال دے کر، جب سرمے کو سلائی پہ لگایا جائے نا، ایسے دیکھو تو ذرہ ذرہ نظر آتا ہے، جیسے جیسے قریب کرتے چلے جاؤ گے تو وہ جو سرما دھندلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھ میں بندہ سرما ڈال لے، کبھی آنکھ کا سرما نظر آیا انسان کو؟ میری آنکھ میں سرما مجھے نظر آئے گا؟ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ دوسروں کو تو نظر آئے گا، مجھے اپنا سرما نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر مجھے سرما اپنی آنکھ کا دیکھنا ہے تو مجھے شیشہ دیکھنا پڑے گا، آئینہ دیکھنا پڑے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں جس طرح سرما دیکھنے کے لیے شیشے کی ضرورت ہے، آئینے کی ضرورت ہے، اسی طرح خدا کو دیکھنے لیے آئینہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے، پھر چہرہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جس سے دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں نہیں ملتی ہے۔ یہ تو پیارو میڈیا اسلامی بھائی، زندگی اپنی بنائیے، دور نہ کیجیے، جو رشتہ ٹوٹا ہے اسے جوڑیے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ترقی کا زمانہ ہے ہمارا، وہ پتھروں کا زمانہ گزر گیا، وہ جو ہے نا وہ غاروں کا زمانہ، وہ روٹی کچی کا زمانہ گزر گیا نا، پختہ سڑکیں آ گئی ہے، بڑی بلڈنگیں آ گئی ہے، انسان ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا، زمین کی تہہ میں اتر گیا، سمندروں کو اس نے چھان لیا ہے، چاند کے اوپر انسان پہنچ چکا ہے، تو ہم تو ترقی کر گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب قسم ہے تیرے زمانے کے، انسان خسارے میں ہے۔ ہم یہ کہیں ہم ترقی کر گئے ہیں، اللہ کہے محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ پھر خسارہ کس چیز کا ہوا ہے؟ ترقی تو ہم نے کر لی ہے نا، سڑکیں پکی، مکان اونچے، موبائل فون ہاتھ میں، دنیا ہماری جیب میں رہتی ہے ہر ٹائم۔ دنیا ترقی اتنی کر گئی ہے، جو چیز چاہو وقت میں پہلے دیکھیں آپ بیٹھ کے، جہاں مرضی رابطہ کر لیں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں، ہفتوں کا سفر گھنٹوں میں، دنوں کا سفر جو منٹوں میں طے ہو رہا ہے، انسان ترقی کر گیا ہے اتنی۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے۔ پھر خسارہ کس چیز کا ہوا ہے؟ وہ زمانہ تھا تو کچے گھروں کا، لیکن ایمان بڑے پختہ تھے ان کے، ان گھروں پر دروازے تو نہیں تھے لیکن آنکھ کے اندر حیا ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج دروازے تو ہیں لیکن حیا چلی گئی ہے انسان کی۔ آج مسجدیں پکی ہو چکی ہیں لیکن دل ہے کہ سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ساتھ کھڑا ہو نمازی، غائب ہو جائے ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ ساتھ کھڑا ہو نمازی، ہمیں پرواہ نہیں ہے، وہ 4 دن نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، آج کہاں غائب ہو گیا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے، چند دن کے لیے غائب ہو گئے۔ سرکار نے دن ارشاد فرمایا یار نماز پڑھتے ہو فجر کی، میرے پاس ہی بیٹھے رہتے ہو، کبھی گھر بھی چلے جایا کرو۔ کچھ صحابہ نے سنا نا تو گئے پلر کے پاس سے گھوم کے پھر آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا یار میں نے کہا تھا چلے جاؤ، پھر آ گئے۔ صحابہ ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں تیرے چہرے کے بغیر دل کہاں لگتا ہے، آپ کے بغیر چین کہاں آتا ہے ہمیں۔ سرکار نے فرمایا یار کوئی وقت مجھے اکیلے بھی دیا کرو، صبح جاتے ہو شام تک بیٹھے ہی رہتے ہو۔ صدیق اکبر بھی آئے نا مسجد کے دروازے پر وضو کر کے، انہوں نے بھی سن لیا کہ سرکار چاہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا کبھی کبھی آیا کرو۔ ویسے بھی کسی نے کہا تھا قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا، کبھی کبھی کی ملاقات ہو تو مزہ دیتا ہے، انتظار رہتا ہے۔ صدیق اکبر نے سنا تو چلے گئے، عصر کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، مغرب پڑھی گھر چلے گئے، عشاء پڑھی گھر چلے گئے۔ ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روٹین یہ تھی کہ ظہر کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھتے، دوپہر کا کھانا شام کا کھانا سرکار کے ساتھ ہی کھایا کرتے تھے آپ۔ وہ 4 نمازیں گزر گئی، سرکار نے پوچھ ہی لیا یار وہ ابو بکر نہیں آیا، 4 نمازیں ہو گئی ہیں، ملائی ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ سرکار نے پیغام بھیجا جاؤ بلا کر لے کے آؤ۔ بلال حبشی دوڑے گئے، کنڈا کھڑکایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے، کہا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ سرکار کا پیغام لے کر آیا ہوں، سرکار نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جوتا بھی نہیں پہنا، ٹوپی بھی نہیں پہنی،
کہتے ہیں گریبان کا بٹن بھی ایک کھلا ہوا تھا، دوڑتے ہوا ہے، سانس چڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا یار اتنی بھی جلدی کیا جی؟ فرمایا تیرے بلانے پہ تو جان بھی حاضر ہے جلدی کیا ہے؟ آپ نے بلایا جان بھی دے دیں گے آپ کے لیے۔ تو سرکار نے کہا یار 4 نمازیں ہو گئی ہیں، ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی، آتے ہو چلے جاتے ہو۔ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا، اس لیے میں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا وہ اوروں کے لیے، تم بیٹھتے ہو میرے دل کو زندگی ملتی ہے راحت ملتی ہے تمہارے بیٹھنے سے۔ تو کچھ لوگ مثل تعویذ ہوتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں تو شفا ہوتی ہے نا، ایسے ہے نا، کچھ لوگ اچھے لگتے ہیں لیکن کبھی کبھی کا آنا بھی اچھا لگتا ہے انسان کو، لیکن کچھ لوگ زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ بیٹھ کے باتیں کریں ہمارے ساتھ۔ تو وہ رشتہ جو صحابہ نے جوڑا تھا سرکار کے ساتھ، ہم نے بھی آج جوڑنا ہے۔ بڑی دوری ہو گئی ہے، بڑی دوریاں بڑھا لی ہم نے، سرکار کے در سے دور ہو گئے ہیں، سرکار کی جو ہے نا سنت سے بڑا دور ہو گئے ہیں ہم۔ خود کو قریب لائیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، آیا کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا کریں۔ یہ جس طرح آپ مسجد میں محفل میں آئے بیٹھے ہیں نا، مزہ تب ہے جماعت کے اندر بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوں، تبدیلی سے کہتے ہیں، تبدیلی یہ ہے، یقین کیجئے دل تب راضی ہوگا کہ جب جو ہے نا تبدیلی یہ ہے کہ صبح امام صاحب گئے، قاری صاحب آپ نے بیان کیا، اثر ایسا ہوا کہ جماعت میں کوئی بندہ بھی غائب نہیں تھا، ہر چہرہ لگ رہا تھا نماز پڑھنے آیا ہوا ہے، پورا محلہ مسجد کے اندر موجود تھا۔ ہم تو بڑے خوش ہو گئے ہیں آپ کی تقریر سے۔ مزہ یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد نماز کی پابندی ہو اور قرآن پڑھا کریں اور قرآن کی زیارت کیا کریں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ دنیا تو ایک دن ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے، آپ بھی دنیا چھوڑ جائیں گے، ہم نے بھی دنیا چھوڑ جانا ہے۔ سرکار جب دنیا سے جانے لگے نا تو سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن قرآن تمہارے سامنے ہے، من زار القرآن فقط زارانی، جس نے قرآن کو دیکھا اس نے میرے چہرے کی زیارت کر لی۔ پھر اس نے بس آپ قرآن کو دیکھیں، اسے چوم لے، سمجھ لے کہ رخ مصطفیٰ کو چوما ہے۔ کبھی قرآن چومے تو سمجھ لیں کہ پاؤں مصطفیٰ کو چوم لیا ہے ہم نے، یقین کرو مزہ ہی آ جائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔